آج ملکی منظرنامے میں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ سارا دن ہیڈ لائنز کی زینت بنتی رہیں۔ عمران خان کے آرمی چیف کے نام خط کی بازگشت دوسرے روز بھی جاری رہی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری جانب عدالتی محاذ بھی گرم رہے۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کے کیس میں آج بھی ججز نے اہم سوالات اٹھائے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے تعینات ججز نے کیسز بھی سننا شروع کر دیے اور وکلا بھی ان کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف جو ہے وہ ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بھجوا دی، جبکہ ایک کاپی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی بھجوائی گئی۔ ریپرزنٹیشن بھجوانے والے ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر الگ سے ریپرزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی تھی۔ ناظرین، ریپرزنٹیشن سے مراد ہے درخواست یا مدعا جو اسلام آباد کے ججز نے اٹھایا ہے۔ اس ریپرزنٹیشن کے مطابق جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی، یعنی دیگر ججز کو 3 ججوں کے تبادلے پر اعتراض نہیں، لیکن سینیورٹی پر ہے۔ ادھر عدالتوں سے بڑی خبر یہ رہی کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہیں۔ ترامیم کے خلاف درخواست ایک شہری نے دائر کی ہے، جس میں پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ پیکا کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ عدالتوں کے علاوہ آج سیاست میں بھی ہلچل رہی۔ کل عمران خان نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ایک خط لکھا تھا۔ کل اس خط کے مندرجات فیصل چودھری جو ان کے وکیل ہیں ان کے ذریعے وہ سامنے آئے تھے، لیکن آج عمران خان کے ایکس ہینڈل سے یہ خط پوسٹ کیا گیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، عمران خان لکھ رہے ہیں کہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں اور جو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر ان کے مطابق خلیج کی وجوہات جو ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی۔ نمبر 2، 26ویں آئینی ترمیم۔ نمبر 3، پیکا قانون۔ نمبر 4، تحریک انصاف پر سختیاں۔ نمبر 5، معاشی صورتحال۔ نمبر 6، اداروں کا سیاسی کردار۔ خط کے آخر میں عمران خان لکھا ہے کہ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کہ فوج اپنا آئینی حدود میں واپس جائے۔ اس خط کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بھی ایک گفتگو کی۔ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے۔ میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کیونکہ میں 2 ڈیٹوں پہ نہیں جا چکا تھا۔ تو خان صاحب نے اپنے دل کا اظہار وہاں کھل کر کے کیا ہے کہ دیز آر دی ریزنز، اور ان کی طرف سے اگر کوئی رسپانس آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، عمران خان کے خط پر سیکیورٹی ذرائع کا جواب بھی آج سامنے آ گیا، جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور سزا یافتہ مجرم کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خط لکھنے کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ صرف جواب آیا بلکہ بہت ہی سخت انداز میں جواب آیا ہے، اور بالکل واضح کیا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ناظرین، میں اس شو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف پچھلے 1 سال میں تقریباً سارے آپشنز جو ہے ایگزاسٹ کر چکی ہے۔ ذرا آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، احتجاج کر کے دیکھ لیا، کوئی ٹھوس نتیجہ نہ نکلا۔
नंबर 2, हुकूमत से मुज़ाकरात करके देख लिए, उनसे भी कोई रिलीफ ना मिला। नंबर 3, इस इस्टेब्लिशमेंट को ख़त भी लिख कर देख लिया, वहाँ से भी क़ुर्बत का कोई इशारा नहीं मिला। नंबर 4, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाई, फ़िलहाल वाशिंगटन DC से भी मुकम्मल खामोशी है। यानी तहरीक इंसाफ अपने निश्तर में मौजूद तमाम तीर चला चुकी है, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं रहा। उसकी चंद वजूहात हैं। पहली ये कि कोई पॉलिसी का तसलसल नज़र नहीं आता। एक रोज़ इमरान खान के एक्स हैंडल से इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान सामने आता है और फिर अचानक आर्मी चीफ को खत लिख दिया जाता है। नंबर 2, पहले कहा हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, फिर खुद ही मुज़ाकरात की मेज से तहरीक इंसाफ उठ गई। नंबर 3, मुज़ाकरात से पहले भी एहतजाज हो रहा था और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद भी अब एहतजाज का कहा जा रहा है। 8 फरवरी को जलसे किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा अभी तक कुछ क्लियर नहीं। नंबर 4, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाना था, उसमें भी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। नाज़रीन, यूं लगता है जैसे तहरीक इंसाफ अंधेरे में तीर चला रही है। लग गया तो लग गया, वरना एक और तीर चलाया जाएगा। कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ रही। हर काम जो है वो शॉर्ट टर्म की बुनियाद पे किया जा रहा है। किसी पॉलिसी में कोई तसलसल नजर नहीं आ रहा।